اب ذرا غور کریں، لوگ اللہ والوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کی طاقت کو نہیں مانتے، معاذ اللہ کہنے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ سنیے میں آج بتاؤں گا بابے کیا چیز ہے، اور میں قرآن سے یہ بات ثابت کروں گا، میں دلیل کے ساتھ ذمہ داری سے یہ بات کروں گا۔ اب شیطان رب کا دشمن ہے، ذرا غور کریں، شیطان رب کا دشمن ہے، مالک کی چوکھٹ سے دھتکارا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب رب نے اس کو طاقت اتنی عطا فرمائی ہے، قوت اتنی عطا فرمائی ہے کہ ادھر سے ادھر وہ چلا جاتا ہے، انسان کی سوچوں پر حکومت کرتا ہے، خون رگوں میں دوڑتا ہے، ایسے ہی رگوں میں وہ ہدایت کرتا ہے۔ بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو نا جماعت کے ساتھ، تو رستے میں کس سے بات کرنا شروع کر دے تو جماعت سے لیٹ ہو جائے تو بندہ پوچھتا ہے یار تم لیٹ کیوں ہے جماعت کو، یہ جماعت پر نہیں پہنچا؟ بندہ کہتا ہے یار ارادہ تو یہی تھا، رستے میں کھڑا ہو گیا، شیطان نے ایسا بہکایا کہ پتہ ہی نہیں چلا، فلاں گناہ ہو گیا، شیطان نے اس گناہ پر ابھارا ہے۔ مطلب ہم شیطان کی قوت کو مانتے ہیں، طاقت کو مانتے ہیں، شیطان رب کا دشمن ہے۔ ذرا سوچیں کہ جس رحمان نے، جس رب نے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ادھر سے ادھر چند لمحوں میں جا سکتا ہے، وہ بندے کی سوچوں پر، فکر پر حکومت کرتا ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے۔ جس رب نے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، پھر اس رب نے اپنے ولیوں کو کتنی قوتیں عطا فرمائی۔ ذرا غور کریں نا، شیطان اگر وسوسے سینوں میں ڈال سکتا ہے تو رحمان کے بندے پھر ان سینوں سے وسوسوں کو نکال بھی سکتے ہیں۔ رب نے اتنی قوتیں عطا فرمائی ہیں، رب نے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جو لوگ اللہ والوں کی قوت کو نہیں مانتے ہیں، طاقت کو نہیں مانتے ہیں۔ آؤ میں آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں، قرآن کا کوئی شخص انکاری نہیں ہے، کرے قرآن کا آپ انکار۔ اللہ جل جلالہ نے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا ولی کس کو کہتے ہیں، اللہ کا دوست کون ہے، ولی کون ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو مہینوں کی مسافت کو چند لمحوں میں طے کر لے، جو مہینوں کے سفر کو چند لمحوں میں پورا کر لے، پلک جھپکتے ہی ادھر سے ادھر چلا جائے، جو شخص جس کے لیے زمین سمٹ جائے، فاصلے سمٹ جائے، قرآن کہتا ہے وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ میں اس کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ جو لوگ اللہ والوں کی قوت کو اور طاقت کو نہیں مانتے، کریں قرآن کا انکار، جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جو اللہ والے ہیں وہ تو کوئی چیز نہیں ہے، بابے تے شاہی کو نہیں، کریں اس قرآن کا انکار۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 38، 39، 40 اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں، میں کوشش کروں گا ذرا مختصر کر کے اس بات کو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 38، 39، 40 حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ملکہ تھی، ملکہ بلقیس۔ وہ 900 میل کی مسافت پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے راہ کرتی تھی۔ وہ اپنے علاقے سے چلی جہاں پر اس کی سلطنت تھی، حکومت تھی، وہاں سے چلی اطاعت قبول کرنے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ اس کا ایک تخت تھا جو ہیرے موتی جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے 60 گز لمبا، 60 گز چوڑا اور 60 گز زمین سے اونچا لکھا ہے، اور بعض مفسرین نے تفاسیر میں 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا اور 80 گز زمین سے اوپر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس تخت پر بیٹھا کرتی تھی۔ اب یہ پہنچنے والی تھی اور یہ سپاہیوں، یہ تقریباً 70,000 پر روایت میں آتا ہے کہ لشکر لے کر وہاں سے چلی تھی، اور کئی 1,000 سپاہیوں کو اس تخت پر تعینات کر کے آئی تھی اس کی حفاظت کے لیے، اور 7 حصاروں میں، دیواروں میں، قلعوں میں بند کر کے اس تخت کو آئی تھی۔ اتنا قیمتی اور نایاب اس کا وہ تخت تھا۔ اب یہ چلی، یہ پہنچنے والی تھی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اس کو بیان فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، مجلس سلیمان علیہ السلام سجی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایھا الملأ
ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے درباریوں تم میں سے کوئی ایک شخص، 2 4 5 10 کا نہیں فرمایا، یا ایھا الملأ تم میں سے کوئی ایک شخص۔ اب ذرا غور کریں، 900 میل کی مسافت پر وہ تخت تھا، جس نے لینے کے لیے جانا ہے اس نے پہلے 900 میل کا سفر طے کرنا ہے، پھر 7 حصاروں میں 7 قلعوں میں بند اس تخت کو اٹھانا ہے، اور پھر 900 میل، کلومیٹر نہیں، پھر 900 میل کا سفر کر کے وہ اتنا وزنی تخت سپاہیوں کی موجودگی میں اٹھا کر لانا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص یہ جائے گا، اٹھائے گا، پھر لائے گا 1800 میل کا سفر کر کے، جبکہ ملکہ بلقیس پہنچنے والی تھی۔ فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے درباریوں تم میں سے کوئی ایک شخص، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار سے ایک جن کھڑا ہوا، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا قال عفریت من الجن۔ اب یہاں پر عفریت کے جو معنی بعض نے کہا ہے کہ یہ صحابی، حالانکہ وہ صحابی نہیں تھا۔ حضرت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ عفریت کے معنی خبیث کے آتے ہیں، اور بہت ساری یعنی کہ روایات میں حضور علیہ السلام کے فرامین میں عفریت کا لفظ آیا، اور اس کے معنی یعنی کہ خبیث کے خباثت کے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن کھڑا ہوا، اور جن بھی خبیث تھا وہ کھڑا ہوا، کہا حضرت میں لاؤں گا۔ کب لاؤ گے؟ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ مجلس صبح لگتی تھی، دوپہر کو ختم ہوتی تھی۔ اب ذرا غور کریں، تخت آ رہا تھا، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آ رہا تھا، جن لا کے دے رہا تھا، ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے آ رہا تھا، جو کام تھا وہ ہو رہا تھا۔ لیکن فرمایا نہیں، مینوں یہ تو پہلے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جس رب نے شیطانوں کو اتنی قوت دی ہے، پھر اس رب نے اپنے یاروں کو کتنا نوازا ہوگا، پھر اس رب نے اپنے ولیوں کو کتنی طاقت ہے۔ یہ قرآن، القرآن سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 39 40 اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں آپ، سورۃ النمل کی آیت نمبر۔ تو میں نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نمبر آیت نمبر 39 میں فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہا حضرت پھر وہ کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ کہا حضرت میں لاؤں گا، انا آتیک بہ، کب لاؤ گے؟ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا حضرت تسی پلک جھپکو گے تو تخت لے آواں گا۔ فرمایا نہیں، تسی پلک تڑی حالت جھپکے گی۔ اب پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 900 میل کی مسافت جانے کی، 7 قلعوں میں 7 حصاروں میں وہ تخت بند پڑا ہے سپاہیوں کی موجودگی میں۔ ایک شخص جائے گا 900 میل سفر کر کے، پھر تخت کو اٹھائے گا، 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 80 گز زمین سے اونچا، ہیرے موتی جواہرات سونے اور چاندی سے بنا ہوا، پھر 900 میل کا سفر کر کے سپاہیوں کی موجودگی میں لائے گا۔ جن نے کہا جی میں مجلس ختم ہونے سے پہلے، فرمایا نہیں، پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت میں لاؤں گا، کب لاؤ گے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فرمایا حضرت آپ ابھی پلک جھپکیں گے نہیں، یعنی پلک مکمل نہیں جھپکے گی، تخت لا کے آپ کے قدموں میں بچھا دوں گا۔ اب کیا محض دعویٰ کیا؟ اس آیت کا اگلا جز آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی نہیں تھی۔ آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ولی تھا، رب کا دوست تھا، آپ نے 900 میل کی مسافت یعنی آنے جانے کا 1800 میل کا سفر تخت کو اٹھا کر آپ کے قدموں میں بچھا دیا تھا۔ اب ذرا غور کریں، میں یہاں پر ایک بات محبت سے کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے یہ دل پر یعنی دل سے فیصلہ کیجئے گا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو عزتیں، جن کو مقام، جن کو احترام، جن کو اعزازات جو بھی ملا ہے میرے نبی کے صدقہ سے ملا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الخلق، محبوب تو نہ ہوتا تو اس مخلوق کی تخلیق ہی نہ کرتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب تو نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب ذرا غور کریں، سلیمان علیہ السلام کو جو عزت ملی، مقام ملا، شہرت ملی، اعزازات ملے، انعامات ہوئے، ان کو میرے نبی کے صدقہ سے ملے۔ جس نبی کے صدقہ سے جس نبی کو مقام ملا، اس نبی کے ولی کی طاقت اتنی ہے کہ 1800 میل کی مسافت پر پڑے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کر قدموں میں بچھا دیتا ہے۔ تو ذرا سوچو، پھر جس نبی کو عزت نبی کے صدقہ سے ملی، اس نبی کی شان کتنی ہوگی، پھر اس نبی کی جو امت ہے، اس امت کے ولیوں کی شان کتنی ہوگی۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت داگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔